بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمؤمنين، والنار للملحدين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد روي عن جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام أنه قال في دعاء معروف بدعاء العلقمة: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أحيني حياة محمد وذريته، وأمتني مماتهم، وتوفني على ملتهم، واحشرني في زمرتهم، ولا تفرق بيني وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ وسلم. کربلا کیا چاہتی ہے، اس عنوان سے کل شب سے ان مجالس کے عشرہ مجالس کے سلسلے کا آغاز کیا گیا ہے. اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے اور مطالبات کربلا کے ہم سے تقاضے کیا ہیں. ہم کربلا والے ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم عزادار ہیں. یہ شرف ہمیں ملا ہے جو ہر ایک کو نہیں ملتا. تو اس شرف کے پانے کے نتیجے میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہم سے حسین کیا چاہتے ہیں، ہم سے حسین کی قربانیاں کیا چاہتی ہیں، عزائے حسین کرنے کے تقاضے کیا ہیں، اور اس کا حق کیسے ادا ہو جو اتنا بڑا شرف ہمیں نصیب ہوا ہے. یہ لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد کو اس مسجد میں بھی دہرایا ہے، اور تقریباً ہر خطیب جب ماہ مبارک رمضان کے بارے میں گفتگو کرتا ہے تو پیغمبر گرامی کے اس خطبے کے جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے معروف ہے، فقرے ضرور بیان کرتا ہے روزے اور رمضان کی فضیلتوں اور اس کے تقاضوں کے بارے میں. پیغمبر گرامی نے شعبان کے آخری جمعے میں جو خطبہ دیا تھا اس میں ماہ مبارک رمضان کی فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ بیان فرمائی تھی
کہ انسان یوں تو اللہ نے اسے بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی کو اس کی عبادت میں صرف کرے، اور اس طرح بنایا ہے کہ پوری زندگی کو اس کی عبادت بنا لے۔ لیکن عام طور پر عبادت کا وسیع مفہوم جو ہے، جس میں صرف نماز، روزہ اور تلاوت قرآن اور دعا اور روزہ اور زکوٰۃ اور صلہ رحم نہیں ہے صرف، بلکہ عبادت کا وہ وسیع مفہوم جس میں پوری زندگی کے ہر لمحے کو عبادت بنایا جا سکتا ہے، اس وسیع مفہوم کو بھی دیکھتے ہوئے عبادت میں آدمی کچھ نہ کچھ کرتا ہے۔ آپ ہم نماز اگر پڑھتے ہیں یا مجلس عزا میں بیٹھے ہیں، میں ذکر کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، تو ہم آپ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ میں بول رہا ہوں، میری زبان عبادت کا شرف انشاءاللہ حاصل کر رہی ہے، آپ سن رہے ہیں، محمد و آل محمد علیہ السلام کے تذکروں کو سن رہے ہیں، پیغمبر کا نام لیا میں نے، ایک صلوات بھیجتے ہیں، ان کی باتوں کو سن رہے ہیں، ان کی فضیلتوں کو سننے آئے ہیں، ان کے اوپر جو مصائب ٹوٹے ہیں ان کو سن کے گریہ کرنے آئے ہیں، تو آپ نے جو عبادت کی ہے، چل کے آئے تو آپ کے قدم عبادت میں شامل ہوئے، بیٹھے فرش ادا پہ تو آپ کا جسم عبادت میں شامل ہوا، سنا آپ نے تو آپ کے کان عبادت میں شامل ہوئے، گریہ کیا آپ نے تو آپ کی آنکھیں عبادت میں شامل ہوئیں، محزون اور رنجیدہ ہوئے تو آپ کا دل عبادت میں شامل ہوا، ان کے تذکروں کو سن کے ان کی معرفت پیدا ہوئیں، ان کے بارے میں علم اگر آیا تو آپ کا دماغ، آپ کی فکر عبادت میں شامل ہوئی۔ مگر یہ ساری عبادتیں جو آپ نے کی، یا میں بول کے، گفتگو کر کے، ان کی باتیں کر کے، ذکر خدا کر کے، ان کا پیغام پہنچا کے، اگر انشاءاللہ یہ خلوص نیت سے ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہے، اس میں دکھاوا نہیں ہے، اس میں نام کی فکر نہیں ہے، اس میں تعریفوں کی فکر نہیں ہے، تو یہ سب انشاءاللہ اگر اللہ کے لیے ہیں تو عبادت ہیں۔ لیکن اگر میں ذکر کی عبادت کر رہا ہوں، آپ ذکر کرنے کی اور آپ ذکر کے سننے کی، تو آپ اور ہم یہ عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں۔ اگر کوئی سو رہا ہے، اس وقت مجلس میں تو کوئی نہیں سو رہا ہے الحمدللہ، اس لیے کہ خالی پیٹ میں نیند نہیں آتی ہے، بلکہ ایک عبادت اور ہو رہی جس کا میں نے تذکرہ نہیں کیا۔ کہتے ہیں جب بھوک زیادہ لگتی ہے تو کہتے ہیں کہ آنتیں قل ہو اللہ پڑھ رہی ہیں، تو مجھے نہیں پتا کہ کس کی آنتیں بھی عبادت میں شامل ہیں۔ بہرحال ہم آپ جتنے لوگ اس عبادت میں شامل ہیں، یہ اس لیے عبادت میں شامل ہیں کہ جاگ رہے ہیں۔ جو لوگ سو رہے ہیں، اپنی مجبوریوں کے تحت سو رہے ہیں، ضرورت زندگی کے تحت سو رہے ہیں، یا خدا نخواستہ لاپرواہی کے تحت سو رہے ہیں، تو آپ سو رہے ہیں تو وہ عبادت میں شامل نہیں ہیں۔ جو سو رہا ہے نہ وہ قرآن پڑھے گا، نہ قرآن سنے گا، نہ نماز پڑھے گا، نہ صلوات بھیجے گا، نہ ذکر خدا کرے گا، نہ نوحہ پڑھے گا، نہ مجلس سنے گا، کچھ نہیں کر سکتا، سو رہا ہے نا۔ تو میں نے کہنا یہ چاہا ہے کہ عبادت تب ہوتی ہے جب آدمی جاگے، لیکن اگر آدمی سوئے تو عبادت نہیں ہوتی۔ رمضان المبارک میں پروردگار عالم کے اس کرم کو پیغمبر گرامی نے ہم تک پہنچایا کہ روزہ رکھ کے سونے والے کا سونا اور اس کی نیند بھی عبادت بن جاتی ہے۔ میں نے یہ بات اس لیے آپ کو سنائی کہ یاد دلاؤں کہ اسی سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہت بڑی عبادت ہے تسبیح خدا۔ ہم آپ تو ان دانوں کو جو 100 دانے ہمارے ہاتھ میں ایک دھاگے میں پروئے ہوتے ہیں انہی کو تسبیح کہتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ خود دانے وہ تسبیح نہیں ہیں،
وہ ہماری زبان میں اس کا نام تسبیح ہے، عربی میں اسے سبحہ کہتے ہیں۔ وہ کام جو ہم کرتے ہیں یعنی ان دانوں سے گنتے ہیں اور سبحان اللہ کہتے ہیں، لیکن ہم جو سبحان اللہ کہتے ہیں تو صرف 100 کے دانوں پر سبحان اللہ نہیں پڑھتے، 3 کام کرتے ہیں۔ 34 بار اللہ اکبر جسے تکبیر کہتے ہیں، 33 مرتبہ الحمدللہ جسے تحمید کہتے ہیں، اور 33 بار سبحان اللہ جسے تسبیح کہتے ہیں۔ اور یہ عبادت جو اتنی بڑی عبادت ہے کہ ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ ہم کو آپ کو سب کو پتا ہے کہ یہ عبادت جو نماز کے فوراً بعد بلا فاصلہ انجام دینا ہے بغیر گفتگو کیے، بالکل اسی طرح جیسے نماز پڑھی جاتی ہے، اسی کیفیت میں بیٹھے بیٹھے نہ چہرہ مڑے، نہ قبلے کی طرف سے رخ ہٹے، نہ گفتگو کریں، وہی جو نماز کی کیفیت ہے اسی کیفیت میں عبادت انجام دی جاتی ہے۔ اس کے لیے ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ ہم اپنے بچوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد تسبیح زہرا پڑھیں۔ یہ عبادت ہم کو کس کے ذریعے ملی؟ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کے ذریعے ملی۔ بات رہ جاتی ہیں اور باتیں بات درمیان میں آتی ہیں، لیکن جب کام کی بات آ جاتی ہے تو میں اسے برجستہ کہہ دیتا ہوں۔ میرے عزیزوں، یہ تسبیح جو ملی معصومہ کے ذریعے ہم کو، یہ تسبیح انہیں کس سے ملی؟ انہیں پیغمبر سے ملی۔ کب ملی؟ جب پیغمبر گھر میں تشریف لائے اور دیکھا بی بی کی کیفیت یہ ہے کہ گود میں ایک چھوٹا سے بچہ ہے جو سینے سے لگائے ہیں، وہ سینے سے اپنی غذا بھی حاصل کر رہا ہے، اور بی بی کا ہاتھ چکی آٹا پیسنے کی، ہاتھ سے چنانے والی پتھر کی چکی کی مٹھیاں پر ہے، اور آپ کے ہتھیلیوں سے زخم اس میں پڑ گئے ہیں چکی چلاتے چلاتے، اور خون رس رہا ہے۔ اس شدید مشقت بھری زندگی کو دیکھ کے، اور آپ جانتے ہیں کہ شہادت بی بی کی 18 سال میں ہو گئی، یہ سب اس سے پہلے کے واقعات ہیں۔ یہ عمر ہوتی جس میں ہم اپنے بچیوں کو کسی ذمہ داری کے لائق نہیں سمجھتے ہیں، مگر یہ ہماری اکیلی ہادیہ ہے۔ خواتین میں کسی کو اللہ نے نبی اور رسول بنانے کے نہیں بھیجا، بی بی زہرا بھی نبی اور رسول بنا کے نہیں بھیجی گئی، مگر پیغمبر نے کہا یہ رسالت کا ٹکڑا ہے۔ اکیلی شہزادی، اکیلی خاتون کائنات میں جس کی ذمہ ہدایت کی ذمہ داری دی گئی۔ معصوم خاتون بھی کوئی نہیں، ایک مریم ہے، جناب مریم ہے، لیکن وہ صرف معصومہ تھی، ان کے ذمہ ہدایت کی کوئی ڈیوٹی نہیں تھی، مگر جس ہدایت کو 1,24,000 نبی اور 12 امام انجام دینے آئے تھے، اس فریضے کو اکیلی ذمہ داری بی بی زہرا کے حوالے کی گئی۔ اتنی عظیم شخصیت، اتنی کم سنی میں یہ شدت زندگی، اس کو دیکھ کے پیغمبر نے کہا بیٹا اگر میں کہوں تو میں چاہوں تو تم کو کوئی خادمہ دے دوں جو تمہارے گھر کے کاموں میں تمہارے ہاتھ بٹائے اور تمہاری زندگی کی دشواریاں کم ہو جائیں، مگر میں اس کے بجائے تمہیں بتاتا ہوں اور اس کے بعد یہ عمل کرو، یہ دنیا اور آخرت میں جو خوبیاں ہیں ان میں سب سے زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ تسبیح ہے حضرت زہرا بتائی۔ اب میں یہاں پر اپنے بچوں، اپنے جوانوں، اپنی بیٹیوں سب سے کہنا چاہوں گا، میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ نماز جلدی سے پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں، سجدہ شکر زیادہ کر لیتے ہیں۔ اگر تم زہرا کی کنیز اور زہرا کے غلام ہو تو اپنے کو اس شرف سے محروم نہ کرو جس شرف کا نام تسبیح ہے، حضرت زہرا ہے۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا کہ اگر چھٹے امام نے فرمایا کہ ہم اپنے بچوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ تسبیح ہماری جدہ کی جو تسبیح اسے پڑھا کریں، اگر اس سے بہتر کوئی تحفہ ہوتا تو پیغمبر نے اپنی بیٹی کو دیا ہوتا۔ تو تسبیح کتنی بڑی، آپ سوچ رہا ہوں میں کہاں سے کہاں گفتگو لے گیا ہوں، میں کہیں نہیں لے گیا، وہی ہوں جہاں سے بات کو شروع کیا تھا۔ یہ عزاداری کی عبادت جو ہم آپ انجام دے رہے ہیں، محرم کا فرش بچھایا اس کی عظمت کا احساس کے لیے، ایک امام کا ایک فقرہ سنانا تھا مجھے۔ تو تسبیح اتنی بڑی عبادت ہے جس کے 3 حصے ہیں، 34 بار اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، مگر ان تینوں کاموں کے الگ الگ نام ہیں۔ 34 بار اللہ اکبر کا کہنا تکبیر ہے، 33 بار الحمدللہ کا کہنا تحمید ہے، اور 33 بار سبحان اللہ کہنا تسبیح ہے، اور اس ترتیب میں تسبیح سب سے آخر میں بھی ہے۔ مگر اس پوری عبادت کا نام تکبیر نہیں رکھا گیا، پوری عبادت کا نام تحمید نہیں رکھا گیا، اس پوری عبادت کا نام تسبیح رکھا گیا۔ تو تسبیح سے بڑی عبادت شاید اس عبادت کی دنیا میں مشکل سے ڈھونڈنے ملے گی، عظیم عبادتوں میں ہے۔ تسبیح آدمی تبھی پڑھے گا جب اس کی زبان چلے گی، جب زبان سے کہے گا اللہ اکبر،
جب زبان سے کہے گا سبحان اللہ، جب زبان سے کہے گا الحمدللہ۔ میرے عزیزوں، مگر ماہ مبارک رمضان جو میں سنا تھا خطبہ شعبانیہ میں حضور نے فرمایا کہ روزے دار جب روزہ رکھ کے سانس لیتا ہے تو اس کا یہ سانس لینا تسبیح بن جاتا ہے۔ اب جس کے لیے میں نے یہ سنایا ہے وہ سنیے، جو میں نے بھی اس سے پہلے حدیث نہیں پڑھی تھی، ابھی اسی ایام عزا سے پہلے جب مطالعہ کر رہا تھا اپنی جہالت کو کم کرنے کے لیے، تو مجھے حدیث پڑھنے کو ملی، روایت پڑھنے کو ملی ہے کہ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا رمضان کی قید کے ساتھ، روزہ نہیں رمضان کا روزہ، پیغمبر نے کہا رمضان کا روزہ رکھو گے تو تمہاری سانس عبادت بن جائے گی۔ اب سنیے عزائے حسین، ہمارے چھٹے امام نے جن کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہتے، ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارا پیغمبر کہتا ہے، اور پیغمبر جو کچھ کہتا ہے وہ بھی اپنی طرف سے نہیں کہتا، پیغمبر بھی وہی کہتے ہیں جو خدا کہتا ہے۔ اب سنیے چھٹے امام کیا کہہ رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں، دیکھیے ہم آپ جب رنجیدہ ہوتے ہیں، غم زدہ ہوتے ہیں، چاند دیکھا محرم کا رنجیدہ ہو گئے، دل پہ ایک بوجھ سا آیا، علم دیکھا ایک ٹھنڈی سانس لی، علم کے میں بندھا ہوا مشکیزہ چھوٹا سے دیکھا، کربلا کے پیاسے بچے یاد آئے، سقہ سکینہ کے کٹے ہوئے بازو یاد آئے۔ رنجیدہ ہوتے ہیں آدمی، جب رنجیدہ ہوتا ہے تو اس رنج کا، اس غم کا اظہار مختلف طریقوں سے کرتا ہے۔ جب شدت سے رنجیدہ ہوتا ہے تو سر و سینے کو پیٹنے لگتا ہے، اسے ماتم کہتے ہیں، جو قدرتی اور فطری چیز ہے۔ شدت سے رنجیدگی کے نتیجے میں آدمی سر و سینہ پیٹتا ہے، رنجیدہ ہوتا ہے تو روتا ہے، رونا بھی کبھی شدت سے رنجیدہ ہوتا ہے تو بلند آواز سے روتا ہے، کبھی کم رنجیدہ ہوتا ہے تو بغیر آواز کے روتا ہے، کبھی رونے کے بجائے سسکیاں لیتا ہے۔ یہ سب غم کی کیفیت کا اظہار ہے جو فطرت کرتی ہے، اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہوتی۔ سسکیوں لینے سے پہلے بھی غم کی اور کیفیت بھی ہیں، ان میں ایک غم کی کیفیت جو شاید سب سے ہلکی کیفیت ہے، غم کی خبر سن کے، غم کو یاد کر کے ٹھنڈی سانس لینا۔ ایک آدمی سانس کھینچتا ہے، آہ برتا، آہ بھی نہیں نکلتی منہ سے، آہ سے بھی ہلکی، خالی ایک ٹھنڈی ایک گہری سانس لیتا ہے۔ اب سنو عزادارو، عزاداری کی قیمت ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ جب ہمارا کوئی چاہنے والا ہماری مصیبتوں کے تذکروں کو سن کے ایک ٹھنڈی سانس بھی لیتا ہے تو اس کی یہ سانس تسبیح خدا بن جاتی ہے۔ اور ہمیں آپ کو سب کو پتا ہے کہ جب کوئی کام عبادت بن جائے تو پھر اس عبادت کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کرانے کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں۔ ان شرطوں میں پہلی شرط ہوتی ہے وہ کام صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، اس میں کسی اور کو شامل نہ کیا جائے، اس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، اس میں کوئی بناوٹ نہ ہو۔ امام نے فرمایا کہ اس کا نفس ہو، اس کا سانس لینا، جو غمزدہ سانس کی عبادت بن جاتی، تسبیح بن جاتی ہے۔ اس سے بھی ہلکی کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی غم سے متاثر ہو کے سانس بھی نہیں لیتا، صرف دل بوجھل ہو جاتا ہے، آنسو بھی نہیں نکلتے، سانس بھی ٹھنڈی سانس بھی نہیں لیتا، بس ذرا سے دل بوجھل ہو جاتا ہے۔ امام نے کہا وَهَمُّهُ عِبَادَةٌ، سانس لے گا تو اعلیٰ کوالٹی کی عبادت بنے گی، تسبیح خدا۔ اور اگر سانس بھی ٹھنڈی نہیں کھینچے گا، رنجیدہ ہو کے صرف دل پہ رنجیدگی کی کیفیت طاری ہوگی، ہم و غم دل پہ طاری ہوگا، تو اس کا یہ ہم و غم بھی عبادت بن جائے گا۔ انشاءاللہ 2 مہینے 8 دن ہم آپ اللہ کی کرم سے اس عبادت کا شرف حاصل کریں گے، لہذا اس کی قیمت بھی پہچانیں اور اس کے شرائط کو بھی سمجھیں۔ عبادت سمجھ کے جب یہ سب کچھ کریں گے
تو پھر اسی طرح سے مؤدب و مہذب ہوں گے جو کسی بڑے کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ہوتا ہے۔ ایسے بھی اس جگہ کے لیے ہم کون سا لفظ بولتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مجلس۔ خود یہ لفظ مجلس جب عبادت ہے تو اس کا مطلب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو پھر ہم خود سمجھ لیں، ہم اپنے بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کے سامنے بیٹھتے ہیں تو فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ چھوٹے بھائی کے سامنے بیٹھتے ہیں تو کیفیت اور ہوتی ہے، پیر بھی پھیلا لیے، بے ڈنگے پن سے بھی بیٹھ گئے۔ لیکن جب بڑا بھائی سامنے بیٹھا، اگر مؤدب ہیں، ذرا سے کلچرڈ ہیں، تو بھئی بڑے بھائی کے سامنے نہ پیر پھیلائیں گے نہ لیٹیں گے، احترام کی کیفیت ہوگی۔ اور اگر باپ بیٹھا ہو، ماں بیٹھی ہو، اور انسان مؤدب ہو جاتے ہیں، وہ لائق بیٹے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اللہ سب کو نصیب کرے کہ جو باپ کے اور ماں کے سامنے ایسے مؤدب ہوتے ہیں جیسے کسی حاکم کے سامنے کوئی ہوتا ہے۔ اگر کوئی عالم ہے تو آپ اور مؤدب و مہذب ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ احترام کا تقاضا یہ ہوتا ہے، جیسے ہی احساس ہوتا ہے کس کے سامنے ہے، تو پھر مجلس میں ہم کس کے سامنے بیٹھیں؟ جب اس کا ہر عمل عبادت ہے تو ہم سب سے پہلے مالک کے سامنے بیٹھیں، اس کے بعد زمانے کے امام کے سامنے بیٹھے ہیں اس کی جد کا پرسہ دینے کے لیے، اس کے بعد ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ اس مجلس میں اگر کیفیت کے ساتھ ہو تو بی بی زہرا تشریف لے آئیں، پھر وہ بھی بیٹھی ہیں۔ تو اگر وہ بھی بیٹھی ہیں، ان کا کنبہ بھی آیا ہے، آئی ہیں یا دیکھ رہی ہیں، اگر شامل نہیں بھی ہیں، یہ سب کیفیتیں ہیں، کوالٹیز ہیں، ہم نے وہ عبادت کی کیسی ہے، اس لائق بھی ہم نے عمل کیا، یہ مجلس، یہ فرشادہ، یہ نوحہ، یہ ماتم، کہ وہ اتنا کرے ہماری طرف، کہیں دکھاوا تو نہیں ہے، کہیں ریاکاری تو نہیں ہے، کہیں مقابلہ تو نہیں ہے، ان چیزوں سے کوئی رشتہ نہیں۔ سب سے پہلی نگاہ پڑے گی خلوص ہے، صفائی قلب ہے۔ اب اس کے بعد اگر نہ بھی تشریف لائے تو سارے اعمال ان کی نگاہوں میں ہمارے، کہیں بھی ہوں وہ شاہد ہے۔ اور شاید عام طور پر ہمارے ذاکرین اور خطبہ جو جملہ کہتے ہیں کہ بی بی تشریف لائی ہیں، اس سے مقصود یہی ہوتا ہے کہ یہ ہماری ساری چیزیں، ہمارے سارے کام ان کے سامنے ہیں، جیسے ائمہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں اسی طرح سے وہ بھی ہادیہ اور ہماری رہبر ہے۔ تو اگر یہ ہم سوچ لیں کہ عبادت ہے، اللہ کے سامنے ہے، رسول کے سامنے ہے، باپ بی بی زہرا کے ہمیں دیکھ رہی ہیں، امام زمانہ حاضر و ناظر ہے، ہمارے اعمال پیش ہوں گے۔ اور سید الشہداء خود روایت کہتی ہے کہ جب عزادار ان کی عزا کرتا ہے، ہم آپ توبہ کریں، گناہ کر کے استغفار کریں، شرمندہ ہوں، احساس جرم ہو، خطا کا احساس ہو، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، لیکن اس کے بعد بھی یہ تو یقین نہیں ہوتا کہ توبہ قبول ہو گئی، یہ تو یقین نہیں ہوتا کہ گناہ معاف ہو گئے، مگر قرآن مجید میں پروردگار عالم کا اعلان اور وعدہ ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو شرف دیا ہے کہ جب پیغمبر کے پاس کوئی گنہگار آ کے اپنی خطاؤں کا اقرار کر کے پیغمبر سے کہتا ہے کہ اب ہمارے لیے استغفار و توبہ کر دیں، تو اللہ پیغمبر کی وجہ سے اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، چاہے وہ سیدھے توبہ کرتا تو توبہ نہ قبول کی جاتی۔ اور اس کے بعد ارشاد معصومین کی روشنی میں آپ ہم سنتے رہتے ہیں، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ میں نے 4 بار نام لیا ہے صلوات والا۔ بارہا سنا ہے، پھر سنا دوں۔ پیغمبر نے کہا میری امت کے کچھ لوگ کسی کو چور کہا، کسی کو کاہل کہا، کسی کو جفاکار کہا۔ انہی تذکروں میں تذکرہ بھی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ہمارا نام آئے اور اس پر کوئی صلوات نہ بھیجے تو وہ جفاکار ہے۔ ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ہم آپ خود توبہ اور استغفار کریں تو ہمیں پتہ نہیں، اور ہمارے مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی 2 طرح کے گناہ کرتا ہے۔ ایک وہ گناہ ہے جس کا تعلق مالک کی
ذات سے ہوتا ہے، اس کی بات، اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کی بات نہیں مانی، بات تو اسی کی ہے ساری، حق بھی اسی کا ہے۔ نماز کا کسی بندے سے رشتہ نہیں، اگر ہم نے بندے سے کسی رشتہ جوڑا تو گئی نماز، پوری نماز ہم نے اگر کسی بندے سے رشتہ جوڑا تو گئی نماز۔ روز سنتے ہیں ہم، آپ روز پڑھتے ہیں، مگر اب مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ بندے سے رشتہ جوڑا، فلاں مجھے دیکھ رہا ہے، میری قرت اچھی ہو جائے، گئی نماز، میرے تقوی کی داغ بیٹھ جائے، گئی نماز۔ بندے سے رشتہ جوڑا تو گئی نماز، مگر اسی کائنات میں اللہ نے کچھ اپنے بندے ایسے بنائے ہیں جن کے لیے کہ اگر ان سے نماز میں رشتہ نہ جوڑا تو گئی نماز۔ سارے بندوں سے رشتہ جوڑا تو گئی نماز، مگر تشہد میں محمد و آل محمد علیہ السلام پر صلوات پڑھ کے اگر ان سے رشتہ نہ جوڑا تو گئی نماز۔ توبہ اور استغفار، توبہ اور استغفار انسان جن گناہوں پہ کرتا ہے، مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ امام نے فرمایا کہ آدمی جو غلطی، جو گناہ، جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا وہ دو طرح کی ہو سکتی ہیں۔ ایک کا تعلق اللہ کی ذات سے، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، اللہ نے حج واجب کیا کرنے نہیں گئے، اس بندوں سے رشتہ نہیں ہے۔ لیکن واجبات کی بڑی تعداد اور اکثریت ان فرائض اور واجبات کی ہے جن کا رشتہ اللہ کی مخلوق سے اور بندوں سے ہے۔ زکوٰۃ مال میں نہیں نکالی، غریب تک نہیں پہنچایا، بندوں کا حق نہ رہا، خمس نہیں دیا، بندوں کا حق نہیں دیا، غیبت کی، بندوں کا حق نہیں دیا۔ اگر ہم صبح سے شام تک غور کریں تو وہ حقوق جو اللہ کے ذات سے تعلق رکھتے ہیں وہ کم ہیں، اور تھوڑی بہت اہمیت ہماری انہی حقوق کی نگاہ میں ہے بھی، تھوڑا خیال کرتے ہیں، نماز نہ جائے، روزہ رکھ لیں، حج کرائیں۔ بندوں کے حقوق زیادہ ہیں اور ہماری توجہ ادھر کم ہے۔ اور ان دونوں میں جو خطرناک بات ہے جو میں روایت سنا رہا ہوں، مولا نے فرمایا کہ جو بندوں کے حقوق اگر آدمی نے ادا نہیں کیے، کوئی واجب ایسا چھوڑا ہے، خمس تقریباً ہر انسان پہ واجب ہے، یہ عذر کرتا ہے آدمی خالی کہ ہماری کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ آپ اپنی تاریخ معین کریں، اس پر حساب کریں، نہ بچے واجب نہیں ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں بری ذمہ ہے۔ بچے تو 5 روپیہ بھی بچے تو 1 روپیہ خمس واجب نکلا، 1 روپیہ بچا ہے تو 20 پیسے خمس ہو گیا۔ تو یہ نہ کہیں کہ ہمارے یہاں بچت نہیں ہوتی۔ حق اللہ اور حق العباد دو ہیں۔ مولا کائنات کہتے ہیں کہ اگر حق العباد چھوٹا ہے تو اس پر توبہ اور استغفار کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا جب تک کہ پہلے اس حق کو جو بندے کا حق چھوٹا ہے وہ ادا نہ کر لیا جائے۔ یعنی اگر آج تک خمس نہیں نکالا تو حساب کر کے نکالیں، تب توبہ کریں۔ اگر زکوٰۃ نہیں دی ہے، فطرہ نہیں نکالا ہے تو پہلے نکالیں تب توبہ کریں۔ خالی ہر نماز میں نماز کے بعد پیشانی خاک پہ رکھی ہو، 2-4 چھوٹے چھوٹے تماچے، توبہ کے اسٹائل یہ بھی لوگ نکالا ہے، شدے میں تماچے مارتے ہیں، کوئی توبہ نہیں ہے۔ توبہ بارگاہ خدا میں شرمندہ ہو کے حاضر ہونا اور اس کے بعد اس سے کہنا کہ اب یہ غلطی نہیں ہوگی اور تو میری مدد کر کے آگے غلطی نہ کروں اور پھر مجھے معاف کر۔ امام نے فرمایا کہ اگر بندوں کا حق ہے تو اس وقت تک توبہ بیکار، استغفار بیکار ہے جب تک کہ وہ حق ادا نہ کر لیا جائے۔ لیکن اگر اللہ کا حق مجھ سے چھن گیا ہے تو امام فرماتے ہیں، جس کے لیے میں نے روایت آپ کو سنائی، پہلے امام کہتے ہیں کہ اگر حق العباد چھوٹا ہے تو جب تک کہ وہ حق اللہ ادا نہ کرا دے گا توبہ استغفار کو قبول نہیں کرے گا دنیا سے آخرت تک۔ اور آخرت میں استغفار کی جگہ نہیں ہے، وہاں پھر جگہ یہ ہے کہ اگر کسی کا حق ہمارے ذمہ میں چلا گیا، کسی کا گھر میں نے مال لیا، بہن کا حق نہیں دیا، جہیز بیوی کو ملا تھا، باپ نے اپنی بیٹی کو دیا تھا، اپنا جائیداد میں نے بنا لی، اس سے چھین لیا، 10 20 50 100 جو بھی خمس نکلتا تھا نہیں نکالا، حقدار قیامت میں کھڑے ہوں گے۔ حق اللہ کیسے ادا کرائے گا؟ ایسے ادا کرائے گا کہ میری نیکیاں ادھر منتقل کی جائیں گی، ٹرانسفر کی جائیں گی کہ اس کا حق باقی ہے۔ وہ کہے گا مجھے اپنی 3 نمازوں کا ثواب دو تو میں اپنا گھر چھوڑوں گی۔ وہ غریب جو کھڑا جس کا خمس ہوتا تھا، حصہ بنتا تھا، اور اس میں ایک طرف امام بھی ہے، صحیح امام بھی، وہ چلو امام بڑے ہیں، معاف کر دے شاید،
اگرچہ وہ امام کا ذاتی حق نہیں ہے، وہ امام کے ہاتھ میں دین کے کام کے لیے ہوتا ہے، قوم کے کام کے لیے ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک طرح سے سہم امام بھی ہم جیسے انسانوں کا جو ہدایت کے محتاج ہے ان کا، ہم سب کا حق بنتا ہے کہ امام اس کو ہماری ہدایت کے کاموں پہ خرچ کرے، تعلیم پہ خرچ کرے، علاج پہ خرچ کرے۔ سہم امام کا ہی مصرف ہوتا ہے۔ اور آج نائب امام بھی مرجع تقلید میں جو خمس لیتا ہے، کچھ ظالم انہیں بدنام کرتے ہیں، وہ اپنی ذات کے لیے لے رہے ہیں۔ جا کے کسی بھی فقیہ اور مجتہد کی اور مرجع کی ذاتی زندگی دیکھ لو، کیسے مکانوں میں رہتے ہیں اور کیسی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں جو کروڑوں اربوں جاتے ہیں، یہ وہ وہیں خرچ کرتے ہیں جہاں امام کے ہاتھ میں آتا تو وہ خرچ کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ امام اس پیسے کو اس وقت کہاں خرچ کرتے ہیں، قوم کی پہلی ضرورت کیا ہے، اور اس وقت تمام فقہا تقریباً قوم کی پہلی ضرورت تعلیم کو قرار دے رہے ہیں، دین کی تعلیم بھی اور دنیا کی تعلیم بھی۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ تو اگر بندے کا حق لے کے چلا گیا ہے تو وہ تب معاف ہوگا جب اللہ اس حق کو دلوا دے گا۔ اگر خمس نہیں نکالا ہے تو قیامت میں خمس کا مستحق وہ غریب سید جس تک میرے مال میں اس کا حق بنا تھا نہیں پہنچایا، وہ کھڑا ہے۔ تم نے اتنی مجلسیں جو برپا کی، اتنا تبرک جو بانٹا، اس میں جو ثواب کمایا وہ سارا ثواب مجھے ٹرانسفر کرو تو میں اپنے خمس کے 100 روپے معاف کر دوں گا۔ اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ اور پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیے کربلا کیا چاہتی ہے، کربلا کیا چاہتی ہے، میری گزارش کو عنوان ہے، اور ایام اعزاں ہیں تو اس سے بہتر باتیں اور موقع کرنے کا ہے بھی نہیں، لہذا جو باتیں آ رہی دماغ میں آپ سے کہتا چلا جا رہا ہوں۔ میرے عزیزوں یہ یاد رکھو، کربلا جو کچھ چاہتی ہے اس میں سے ایک کربلا کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہر کربلائی، ہر حسینی، ہر عزادار حق کو ظلم کر کے چھیننے کی عادت چھوڑے اور حق کو دینے کی عادت بنائے۔ کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے۔ کربلا میں حق، حسین کے ساتھ حق چھیننے والے نہیں تھے، حق ادا کرنے والے تھے۔ چاہے وہ نماز اول وقت فرمائش کر کے زمانے کے امام کے پیچھے پڑھ کے حق اللہ ادا کیا ہو، اور چاہے نماز میں اپنے زمانے کے امام کے آگے کھڑے ہو کے تیر کھا کھا کے ان کی حفاظت کر کے اللہ کے بندے کا حق ادا کیا ہو۔ کربلا حق کی ادائیگی کی تاریخ ہے، لہذا کربلا چاہتی ہے حق ادا کرنا سیکھو، حق ادا کرنا سیکھو۔ اور صرف اتنا نہیں، اگر کوئی کسی کا حق چھین لے تو جس کا حق چھنا ہے، جو مظلوم ہے، اس کو اس کا حق واپس دلوانا سیکھو۔ کربلا کے سارے شہید حسین کے ساتھ آئے تھے، کیوں؟ یہ حق حسین کا ہے، ولایت حق حسین کا ہے، حکومت حق حسین کا ہے، اقتدار حق حسین کا ہے۔ کائنات کا اقتدار ان سے دنیا نہیں چھین سکتی۔ ان کے اقتدار میں ان کے بابا، ان کے دادا سے چلی آ رہی کائنات۔ اشارہ کریں سورج پلٹ آئے، کہہ دیں تو مٹی کی دیوار سونے کی بن جائے، ان سے کہاں چھین پایا کوئی حق۔ مظلوم حسین کے بیٹے نے خالی ہاتھ دھوئے اور کہا کیا گر رہا ہے؟ کہا پانی کا نہیں، دیکھو تو، دیکھو موتی تو نہیں گر رہے ہیں۔ تو کائنات کا اقتدار ان سے نہیں چھنا، کائنات کا اقتدار ان سے نہیں چھنا، یہ ظاہری حکومت ان سے چھینی۔ مگر کربلا میں جو مجاہد آئے ہیں وہ سب حسین کے ساتھ کیوں آئے ہیں؟ ان کا حق انہیں دلانا ہے، ان کی جگہ جن سے چھینی گئی انہیں دلانا ہے۔ یہ اللہ کے بنائے ہوئے امام ہیں، خلیفہ ہیں، وصی پیغمبر ہیں، ولی مومنین و مسلمین و ولی کائنات ہیں، ولی انسانیت ہیں، ولی مخلوقات ہیں۔ ان کا حق ان سے چھینا گیا اور دلانے آئے ہیں۔ تو کربلا والے حق دینے آئے تھے اور حق دلانے آئے تھے۔ لہذا کربلا والوں کا تقاضا یہ ہے کہ حسینی ہو، عزادار ہو تو حساب کرو، اپنا غور کرو۔ کسی کا کوئی حق تمہارے ذمے ہے تو پہلا کام یہ کرو کہ اسے ادا کر دو۔ نوحہ پڑھنا ہے تو زبان کو عادت ڈالو کہ پہلے مرثیہ پڑھنا ہے، خطابت کرنا ہے تو اس زبان سے اگر کسی کی غیبت کی حق چھینا ہے، کسی کی توہین کی حق چھینا ہے، کسی کی پر الزام لگایا حق چھینا ہے، اس کے لیے استغفار کرو، اس کے لیے توبہ کرو، اگر ممکن ہو تو اس سے بھی معذرت کرو۔ لیکن معذرت کرنے سے اگر فتنہ بڑھنے والا ہے، دلوں میں نفرتیں پیدا ہونے والی ہیں تو پھر صرف اس کے لیے توبہ کرو، استغفار کرو، پھر آؤ حق ادا کر کے ہماری بارگاہ میں، تاکہ تمہاری زبان سے نکلے ہوئے نوحے کتنا لاپرواہ ہو گئے ہم ہمارے ممبروں سے، کتنی آسانی سے
یہی انہی عزاداروں کے درمیان اگر میں نے کہا کہ دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرے لگاؤ اور کسی نے دونوں ہاتھ میرے کہنے سے جیسے اٹھانا چاہیے ویسے نہیں اٹھائے، یا نیچے کسی نے کہا دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ مارو اور کسی نے نہیں، تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں جو نہ کہے اس پہ بھی لعنت۔ کس کو کہہ رہے ہو بھائی؟ یہ عزادار بیٹھا ہے عزیز، ضروری نہیں ہے کہ وہی کرے جو تم کر رہے ہو، اور ضروری نہیں کہ ویسے ہی کرے جیسے تم کر رہے ہو۔ نمونہ پیغمبر ہے، تم نہیں ہو، نمونہ اہل بیت ہے، تم نہیں ہو۔ مجھے دکھاؤ کہ ایسا شور کسی مجلس میں پیغمبر کے اور ان کے جانشینوں کی مجلس میں ہوا ہو۔ وہاں تو ہم کو یہی دیکھنے کو ملا کہ جب ذکر فضیلت ہو رہی ہے تو یہ مسرور ہیں، اور پیغمبر کا نام آ رہا ہے تو صلوات بھیج رہے ہیں، اور جب مصیبت ہو رہی ہے، جب ذکر مصیبت ہو رہا ہے تو خود بھی رو رہے ہیں، جتنے ساتھ بیٹھے وہ بھی رو رہے ہیں، پردہ ڈال کے مجلس کا اہتمام کیا ہے، گھر کی بیویاں بھی رو رہی ہیں، اور اس طرح رو رہے ہیں کہ گریے کی آواز اتنی اونچی ہو رہی ہے کہ اٹھ کے امام گھر کا دروازہ بند کرتے ہیں کہ دشمن تک کی آواز نہ پہنچ جائے۔ تو کربلا حق ادا کرنا سکھاتی ہے۔ بات میں بات نکلتی رہی عزیزو، وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سید امیر المومنین امام المتقین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندوں کا حق ہے اگر وہ کوئی چھین کے چلا گیا تو جب تک وہ حق ادا دلوا نہ دے اللہ، اس وقت تک استغفار کام نہیں آئے گا۔ اور جب بات نکل ہی آئی اور کربلا کیا چاہتی ہے، گفتگو چلی رہی ہے، تو ایک میسج میں نے آپ تک پہنچایا کہ کربلا یہ چاہتی ہے کہ ہم حق ادا کرنا سیکھیں۔ کربلا تو اس سے زیادہ سکھاتی ہے۔ کربلا یہ نہیں سکھاتی خالی کہ تمہارے پاس کسی کا حق ہے تو دے دو۔ کربلا صرف یہ نہیں سکھاتی کہ کسی کا حق چھینا گیا ہے تو اسے دلواؤ۔ کربلا اس سے آگے سکھاتی ہے کہ اپنا حق دوسرے کو دینا سیکھو، اپنا حق چھوڑنا سیکھو۔ شاید آپ متوجہ نہیں ہوئے، حق لینا انصاف ہے اور اپنا حق چھوڑنا ایثار ہے۔ کربلا صرف انصاف نہیں سکھاتی ہے، کربلا ایثار سکھاتی ہے۔ شام غریباں، ابھی مصائب بھی پڑھوں گا، شام غریباں جب پانی آیا، آپ مجلسوں میں سنتے ہیں، بی بی زینب نے بی بی سکینہ کو جام تھمایا، پھوپھی اماں سب سے پہلے مجھے کیوں؟ کہا سب سے چھوٹی تم۔ حالانکہ سکینہ کے پہلے سے زینب پیاسی ہیں، 7 محرم کی صبح سے پانی ختم ہوا ہے اور یہ بچے بھی پیاسے ہیں، مگر ہم آپ سب جانتے ہیں جب گھر میں کوئی کھانے پینے کی چیز کم ہو جاتی ہے تو بڑے پہلے سے اپنے کو روک لیتے ہیں تاکہ بچوں کے لیے کام آئے۔ 5 محرم سے حسین کے خیموں میں پانی آیا ہی نہیں تھا۔ سکینہ پیاسی ہیں 7 محرم سے، اصغر پیاسے ہیں، محمد باقر پیاسے ہیں، عباس کے کمسن بچے پیاسے ہیں، 7 محرم سے 5 سے پانی نہیں آیا۔ تو ہمیں آپ کو نہیں پتا کہ زینب کب سے پیاسی ہیں، حسین کب سے پیاسے، عباس کب سے پیاسے ہیں، زینب زیادہ پیاسی ہیں۔ پھر زینب اس لیے اور پیاسی ہیں کہ جب خیمے جلے ہیں تو اسی پیاس کے عالم میں آگ بھی بجھا رہی ہیں، بچوں کو تسلی بھی دے رہی ہیں، دوڑ دوڑ کے یتیموں کو بچا بھی رہی ہیں، مگر بیٹی کو پانی دیا، بھتیجی کو پانی دیا۔ پھوپھی اماں مجھے کیوں؟ کہا بیٹا اس لیے کہ تم سب سے چھوٹی ہو۔ ننھا سے جام ننھے سے ہاتھوں میں لے کے مقتل کی طرف بڑھی۔ کہاں چلی؟ کہا پھوپھی اماں آپ ہی تو کہتی ہیں کہ تم سب سے چھوٹی ہو، تو مجھ سے چھوٹا میرا بھیا ہے، اصغر ہے، اسے پلا لوں۔ کربلا ایثار سکھاتی ہے، کربلا ایثار سکھاتی ہے۔ حق چھیننا نہیں، حق لینا نہیں، اپنا حق چھوڑنا سکھاتی ہے۔ حسینی ہو تو اڑو نہیں، چھوڑ دو اپنا حق، بتاؤ کہ ہم حسینی ہیں۔ ہم راستوں پہ لڑ جاتے ہیں، ہم وقت پہ لڑ جاتے ہیں، ہم جگہوں پہ لڑ جاتے ہیں، یہیں سے جائیں گے، یہیں کھڑے ہوں گے، یہیں پڑھیں گے، یہیں کریں گے۔ وہ اور بات ہے کہ اگر کیفیت حق و باطل کے مقابلے کی ہو جائے
تو وہاں پر پھر قیام واجب ہے، لیکن ہر جگہ آڑنا ضروری نہیں ہے۔ راتوں میں شور ہو رہا ہے لاؤڈ اسپیکر سے، ہم خود ایثار کریں، بند کر دیں، نہ پہنچے کسی کو زحمت ہم سے۔ کربلا ایثار سکھاتی ہے۔ امام نے فرمایا کہ قیامت کے میدان میں اللہ اس کے استغفار کو فائدہ پہنچائے گا جس کے ذمہ بندوں کا حق نہ ہوگا تو واپس دلائے گا۔ پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، پیغمبر نے اپنے اصحاب بات آ گئی حق کی، حق کے ادائیگی کی، حقوق الناس کی، ہم توجہ دیتے ہیں، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، تلاوت قرآن کریں گے، اللہ کے حقوق ادا کرتے ہیں، مگر بندوں کے حقوق ہم لاپرواہی کرتے ہیں۔ اسی مجالس میں، انہی مجالس میں کتنی جلدی کسی کو مقصر کہہ دیتے ہیں، انہی مجالس میں کتنی جلدی کسی کو عزاداری کا مخالف کہہ دیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ جس طرح نعرے لگا رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اسی طرح دوسرا بھی نعرے لگائے، اس لیے کہ نمونہ آپ نہیں ہیں، نمونہ پیغمبر ان کی آل ہے، انہوں نے جیسے کیا ہے ہم کو ویسے کرنا ہے، وہ ہم اوپر لازم ہے، آپ کی کاپی کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ بہت جلدی نسلوں پہ چلے جاتے ہیں، یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کبھی سوچا مومن کا حق کتنا ہے، مومن کا احترام کتنا ہے، مومن کی عزت کتنی ہے؟ کعبے سے زیادہ مومن کی عزت ہے۔ ذرا ذرا سی باتوں پہ مومن پہ لعنت کر دینا، مجلس میں کون بیٹھا ہے مومنین کے علاوہ، اور غیر مومن بیٹھا ہے تو کم سے کم محب محمد و آل محمد تو بیٹھا ہے نا، کچھ اس کا بھی احترام ہے۔ مگر ہم بالکل بے توجہ ہو کے، منبر سے کہنے کی باتیں نہیں ہیں لیکن اب اگر ضرورت ہو جائے تو پھر کہنا لازمی بھی ہو جاتا ہے، کیا ہم آپس میں ایک دوسرے کو جلدی سے بد زبانی پہ نہیں اتر آتے، گالم گلوچ پہ نہیں اتر آتے؟ اسی عزاداری میں، انہی جلوسوں میں جھگڑے اور مقدمے بازیاں نہیں ہوتی؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ کربلا کہہ رہی ہے نہ کرو، کربلا اس سے روک رہی ہے، کربلا کہہ رہی ہے حق چھینو نہیں، حق چھوڑو۔ پیغمبر نے فرمایا، اپنے اصحاب سے پوچھا مسکین کون ہے؟ تو لوگوں نے بتانا شروع کیا، مسکین جس کے پاس کھانے پینے کو نہ ہو، فقہ کی کتاب میں لکھا بھی یہی ہے، جس کے پاس اپنے خرچہ نہ ہو، جو اپنے گھر کی ضرورت کو پورا اپنی آمدنی سے نہ کر سکے۔ کہا نہیں، میں نے پوچھا سب سے زیادہ مسکین کون ہے؟ کہا جو ان میں سب سے زیادہ غریب و فقیر ہو۔ کہا نہیں، میری مراد یہ نہیں۔ کہا پھر آپ ہی بتا دیں پیغمبر۔ تو حضور نے کہا کہ میں جو کہہ رہا ہوں سب سے زیادہ مسکین کون ہے، اس سے مراد وہ آدمی ہے کہ جو انسانوں کے حق لے کے میدان قیامت میں حساب کے لیے حاضر ہوا۔ کچھ مال میں حق ہے، کچھ زبان سے حق چھینا ہے، کچھ بدگمانیوں سے حق چھینا ہے، کچھ توہین کر کے حق چھینا ہے، غیبتیں کر کے حق چھینا ہے، گھروں میں لڑا کے حق چھینا ہے، سیاست کر کے حق چھینا ہے، اقتدار پہ ناجائز قبضہ جما کے حق چھینا ہے، اقتدار کا ناجائز استعمال کر کے حق چھینا ہے۔ ہم انجمن کے صدر ہیں، یہ کر کے دکھائیں گے، ہم جماعت کے سیکریٹری، ہم مالک ہیں، جو چاہیں کریں گے۔ دوسروں کی عزت کا خیال نہیں کیا، دوسروں کی آبرو کا خیال نہیں کیا، اپنے اقتدار کے نشے میں چور رہے، پیسے کے نشے میں چور رہے، حق چھینتے رہے، کچلتے رہے، بڑھتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ فرشتے آ کے کہیں گے فرشتہ ہائے حساب، مالک کی بہت حق اپنے ذمے لے کے آیا ہے، کہا دلاؤ۔ کہا اس کے پاس اب ہے ہی نہیں، دے کہاں سے؟ نہ اس کے پاس پیسہ ہے، نہ وہ گھر ہے، نہ وہ پاور ہے، کچھ نہیں، دے کہاں سے؟ کہا ایسا کرو اس کی نیکیاں ادھر منتقل کرو، جو بھی میں نے روایت پڑھی، کہا اس کی نیکیاں منتقل کرو، حقدار اس کی نیکیوں سے سودا کرے گا، ان کی اتنا ثواب ملے تو میں اپنا حق چھوڑوں، اتنا ثواب ملے تو حق چھوڑوں۔ ثواب منتقل اور ٹرانسفر ہوتا رہے گا یہاں تک کہ نام عمل سے ثواب ختم اور حق باقی۔ فرشتے کہیں اب کیسے حساب کریں؟ کہا اب اس کے نام عمل میں کوئی نیکی نہیں رہے گی، حقدار اب بھی کھڑے ہیں۔ کہا ایسا کرو جو حقدار ہیں ان کے نام عمل کے گناہوں کو اس کے نام عمل میں ٹرانسفر کرو یہاں تک کہ حقدار راضی ہو جائیں، تو نیکیاں کر کے لے جائے گا، نیکیوں سے خالی ہوگا، اور جو گناہ نہیں کیے ہوں گے حق مارنے کی وجہ سے گناہ بھی اس کے نام عمل میں آ جائیں گے۔ پیغمبر نے کہا یہ آدمی ہے مسکین۔ میں نے بڑا وقت لے لیا مگر میں نے فضول میں وقت نہیں لیا۔ کربلا جو ہم سے چاہتی ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے اور اسے کرنا چاہیے۔ اور خطیب اعظم مولانا سید غلام عسکری رضی اللہ مقامہ ایک فقرہ کہتے تھے، جن کے پاس تجربہ ہی تجربہ تھا قوم کا، وہ کہتے تھے ہماری قوم بے عمل نہیں ہے، ہماری قوم بے خبر ہے، جتنا ہم نے بتایا ہے اسے جی جان سے کر رہی ہے، جو ہم نے نہیں بتایا ممبروں سے اس کی طرف سے بے خبر ہے، اس لیے اسے نہیں کر رہی ہے۔ لہذا اس بے خبری کو خبرداری سے بدلنا خطیب کی، ممبر کی اور آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ مذہب کے ایک رخ میں صرف توجہ نہ رہے، پورے مذہب کا گلدستہ ہمارے گھر میں ہو۔ ابھی صورت یہ ہے کہ مذہب ایک بڑے سے گلدستے کا نام ہے جس میں پھول ہی پھول ہیں،
اخلاق کے پھول ہیں، اعمال کے پھول ہیں، عقائد کے پھول ہیں، اخلاقیات کے پھول ہیں، عقیدتوں کے پھول ہیں، خلوص کے پھول ہیں، للہیت کے پھول ہیں۔ ان میں سے کچھ پھول ہم اپنی زندگی میں لے آئے ہیں۔ ضرورت اس کی ہے کہ پورا گلدستہ ہماری زندگی میں آئے تاکہ ہمارے کنبے کا ہر فرد اس خوشبو تک پہنچ جائے، اور اس گلدستے کی خوشبو ہمارے گھر کے ہر گوشے تک پہنچ جائے، جو دین کی خوشبو ہے۔ مولا نے کہا کہ اگر حق اللہ ہے تو استغفار کام نہیں ہے جب تک وہ ادا نہ ہو جائے، لیکن حق العباد اگر ہے تو امام نے فرمایا کہ جیسے حق اللہ ہے، اگر حق العباد ہے تو استغفار کام نہیں آئے گا، لیکن اللہ کا حق ہے اگر، تو امام نے فرمایا نماز قضا ہوئی، مالک ادا کروں گا لیکن توبہ کر رہا ہوں، ابھی استغفار کر رہا ہوں، روزے چھوٹے ہیں رکھوں گا یا رکھواؤں گا، وصیت کر کے جاؤں گا رکھا جائے، مگر مالک استغفار کر رہا ہوں قبول کر لے۔ تو امام کہتے ہیں جیسے اپنے ہر گناہ پر استغفار کرنے والا، ہم آپ شب قدر بیٹھ کے سال بھر کے گناہوں کو سوچ سوچ کے توبہ کرتے ہیں کہ نہیں، جوشن کبیر پڑھتے ہیں، 13، 14، 15 رمضان کی شبوں میں دعائے مجیر پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد استغفار کرتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اس وقت گناہوں کو یاد کر کے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، مگر کیا استغفار کر کے ہمیں یقین ہو جاتا ہمارا گناہ معاف ہو گیا؟ امید ہوتی ہے شاید معاف ہو گیا ہو، شاید معاف نہ ہوا ہو۔ اور مومن کی پہچان بھی یہی بتائی گئی، وہ مومن نہیں ہے جو مایوس ہو جائے کہ میری غلطی اب معاف ہونے والی نہیں، وہ بھی مومن نہیں ہے جو یقین کر لے کہ میں بخش دیا گیا، جنتی بن گیا۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ مومن کے سینے میں دو دل ہوتے ہیں، اور دونوں، ایک دل امیدوں سے بھرا ہوتا ہے اور ایک دل ڈر سے بھرا ہوتا ہے۔ جو دل ڈر سے بھرا ہوتا ہے وہ اس طرح سے سوچتا ہے کہ میری ساری نیکیوں کے باوجود مالک مجھے اپنی عدالت کے ذریعے میرے کسی ایک گناہ پر بھی جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ اور جو دل امیدوں سے بھرا ہوتا ہے وہ اس طرح سوچتا ہے کہ میری ساری خطاؤں اور گناہوں کے باوجود میرا فضل والا اور کریم مالک میری کسی ایک نیکی پر بھی مجھے جنت پہنچا سکتا ہے۔ اور امام نے کہا کہ یہ دونوں دل بالکل برابر کے ہوتے ہیں، نہ امید خوف سے ذرا سے زیادہ اور نہ خوف امید سے ذرا سے زیادہ۔ آدمی توبہ اور استغفار کر کے یہی سوچتا ہے کہ شاید میری غلطی معاف ہوئی ہو، شاید معاف نہ ہوئی ہو، اور یہی شاید اسے آگے بھی استغفار کی راہ پہ رکھتا ہے۔ اگر طے کر لے کہ گناہ معاف نہیں ہوگا تو توبہ چھوڑ دے گا، اگر طے کر لے کہ میری غلطی معاف ہو گئی، جنت مل گئی، تو بھی استغفار چھوڑ دے گا۔ لیکن اگر شک امید میں رہے گا، خوف امید بھی، تو ہمیشہ استغفار کرتا رہے گا۔ تو استغفار ہم اور آپ کرے تو ہمیں اطمینان نہیں ہوتا کہ ہمارا گناہ معاف ہو گیا، مگر قرآن میں اللہ وعدہ کرتا، بس بات کو ختم کر رہا ہوں، عزاداری کا کہ شرف کا ذکر کر رہا تھا اور وہی بہوں، قرآن میں اللہ وعدہ کرتا ہے کہ اگر کوئی گنہگار پیغمبر کے پاس آئے اور پیغمبر کے سامنے آ کے گناہوں کے اقرار کر کے توبہ کرے اور پیغمبر اس کے لیے استغفار کر دیں تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ یعنی جب میں خود توبہ کروں تو میرے توبہ کرنے کی گارنٹی نہیں ہے کہ قبول ہو جائے گی، استغفار قبول ہو جائے گا، لیکن جب میرے لیے پیغمبر استغفار کر دے تو اللہ گارنٹی دے رہا ہم معاف کر دیں گے۔ اب سنو، محمد نے کہا ہمارا پہلا محمد، ہمارا درمیانی محمد، ہمارا آخری محمد، ہم میں سے کل محمد، انہی میں سے ایک محمد سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا وعدہ ہے کہ جب میرا عزادار فرش عزا پہ بیٹھے، گھر میں بیٹھے، میرا ذکر سنے، مجھے یاد کرے، خیالوں میں لائے، کسی بھی صورت جو میرے اوپر گریا کرتا ہے تو میں اس کے گناہوں کے لیے بارگاہ خداوندی میں استغفار کرتا ہوں۔ میرا استغفار نے ایک صلوات بہتر طور پہ اس سے بہتر بھیج دے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ میرا استغفار قبول ہو کہ قبول نہ ہو، لیکن یازا کا شرف ہے کہ اگر صدق دل سے خلوص نیت کے ساتھ آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں تو یہ آنسو ذریعہ بن جائیں گے کہ شافع محشر کا لخت جگر، شفیع محشر کا نور نظر اور خود شافع محشر ہمارے لیے استغفار کر دے۔ وہ ہمارے لیے استغفار کریں گے اور اس کے بعد
رسول کا وعدہ ہے کہ جو میرے لال حسین کی عزاداری کرے گا میں میدان قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ حرم آپ سنتے ہی ہیں کہ فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے ہے کہ بی بی اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے بچائیں گی، اور وہ کون سا توسل کرے گی؟ 2 کٹے ہوئے ہاتھ لے کے کربلا کے میدان میں آئیں گی۔ کون سے ہاتھ؟ اس عباس کے ہاتھ کہ جو ہمیشہ اپنے آقا کی حفاظت کے لیے قبضے شمشیر پہ جاتے تھے مگر اذن جہاد نہیں ملتا تھا۔ آج 2 محرم گزری، آج کی صبح وہ تھی کہ جب حسین چھوٹے سے قافلے کو لے کے شط فرات پہ پہنچے، اس جگہ پہنچے جسے آج ہم کربلا کے نام سے جانتے ہیں، لیکن اس وقت وہ معروف و مشہور نہیں تھی۔ ایک ریگستان تھا جس میں ایک ندی بہہ رہی تھی، چاروں طرف ریت تھی، ریت کے ٹیلے تھے، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں، اور اس میں ایک ندی تھی جس کے کنارے ذرا سے سبزہ تھا۔ اس زمین پہ جب حسین کا قافلہ پہنچا تو سواری نے قدم بڑھانا روک دیے، سمجھا گیا شاید تھک گیا ہے جانور، دوسری سواری لائی گئی۔ بعض روایات میں ہے کہ 7 سواریاں بدلی حسین نے۔ حسین کو تو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، لیکن دنیا جانے اس لیے یہ الہی تدبیر ہے جس میں حسین شامل ہے۔ جب 7 بار سواری بدلی گئی اور کوئی جانور قدم بڑھانے پہ تیار نہیں، تو امام نے کہا کہ جاؤ قرب و جوار سے کسی بوڑھے انسان کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ وہاں پہ قبیلہ بنی اسد تھوڑے فاصلے پہ آباد تھا، شاید واس ہے یا کسی بادیہ نشین، صحرا نشین، ریگستان میں رہنے والے بوڑھے عرب کو ڈھونڈ کے لایا گیا۔ امام نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا یہ غازریہ کہتے ہیں اس جگہ کو۔ امام نے فرمایا کہ کوئی اور نام بھی ہے؟ اس نے کہا اس کا نام شط فرات اور شط بھی ہے۔ امام نے پھر پوچھا، امام وہاں پہنچانا چاہتے ہیں کہ جہاں پہنچ کے امت سمجھ گئے کہ حسین وہاں پہنچ گئے جہاں کے لیے نکلے تھے۔ کہا اور کیا کہتے ہیں؟ کہا اسے نینوا بھی کہتے ہیں۔ کہا یہ بتاؤ کوئی اور نام بھی اس کا ہے؟ کہا ہاں اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ امام کو تو سب پتہ ہے یہاں کیا ہونے والا ہے۔ ہاتھ اٹھائے، کہا پروردگار ہمیں کرب و بلا سے نجات دے۔ حسین نے اس کربلا کی زمین پہ کرب اور بلا کا اس طرح سامنا کیا کہ آج ہر کرب والا اور ہر بلا والا اس زمین پہ پہنچ کے اپنے مولا کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے تو کرب سے بھی نجات مل جاتی ہے، بلا سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ کہ مالک ہمیں کرب اور بلا سے چھٹکارا دے اور محفوظ رکھ۔ اور اس کے بعد کہا گھوڑوں سے اترو، بیویوں کو ناکوں سے اتارو، سامان اتارو، خیمے لگاؤ، اسی زمین پر ہم رکیں گے، اسی زمین پہ ہمارے گلے کٹیں گے، اسی زمین پر ہمارا خون بہے گا۔ خیمے، تپتا ہوا ریگستان بھی ہے، ندی بھی ہے، ندی کے کنارے تھوڑا سے شجردار سایہ دار حصہ بھی ہے۔ بعض مقاتل میں ہے کہ خیمے دریا کے کنارے لگنے لگے تو جو رسالہ یزید کا ہے موجود، مسلسل جس لشکر کو بھی بھیجا جاتا ہے، ابن زیاد کی تاکید ہے کہ حسین کو کہیں پانی کے پاس نہ رکنے دینا۔ خیمے لگنے لگے، رکاوٹ کھڑی ہوئی، شیر کا ہاتھ پھر شمشیر پہ پہنچا۔ جو اس سے پہلے حسرت تھی جب بڑے بھیا کا جنازہ زہر کے اثر سے کلیجے کے ٹکڑے خون کے ساتھ اگل کے جس بھائی کی موت ہوئی تھی اس کا جنازہ اٹھا تھا اور تیر بارانی ہوئی تھی، قبضہ شمشیر پہ عباس کا ہاتھ پہنچا تھا کہ ایک مرتبہ پشت پہ ایک ہاتھ رکھ کے آواز آئی تھی، بھیا صبر کرو صبر کرو۔ اب جو خیمے ہٹائے جانے لگے
تو قبضے شمشیر پہ ہاتھ، شیر بپھرا۔ حسین نے کیفیت کو دیکھا، یہاں بہن سے مدد لی، زینب نے فضہ کو بھیجا، عباس کی خدمت میں آئیں، کہا آپ کو آپ کی بہن یاد کر رہی ہیں۔ سر جھکا کے بہن کی خدمت میں پہنچ گئے، کیا حکم ہے؟ کہا بھیا صبر۔ سر جھکا لیا، خیمے فرات سے دور تپتے ہوئے ریگستان میں لگ گئے۔ حسین نے خیمے وہاں لگوائے اب جہاں پشت کی طرف کم سے کم وہ ٹیلے ہوں کہ جن سے پشت سے حملہ کرنا دشمن کے لیے آسان نہ ہو۔ ریگستان میں ہے، تپتی ہوئی دھوپ میں، مگر حفاظت کا انتظام۔ خیمے لگ گئے، سامان رکھ دیا گیا۔ بنی ہاشم کے خیمے درمیان میں، اس کے گرد انصار کے خیمے، اور درمیان میں بھی بی بی زینب کا خیمہ، چاروں طرف سے بھتیجوں اور بھائیوں کے خیموں کی حفاظت میں، اور سب سے آگے سردار لشکر حسین ابو الفضل عباس کا خیمہ۔ حسین نے کہا بھیا تم آگے لگاؤ خیمہ، سب سے بلندی پہ عباس کا خیمہ، تاکہ دشمن پہ بھی نگاہ رہے اور دشمن سے حفاظت ہو۔ خیمے لگ چکے تھے کہ ایک مرتبہ پھر فضا آئیں، مگر اب کس کے پاس آئیں؟ حسین کے پاس آئیں، زینب کے ماجائے کے پاس آئیں۔ بد دو فقرے سنے، صبح سے آپ سن رہے ہو، گریا کر رہے ہیں، مگر یہ مصیبت ہے کہ جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا ہے ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا۔ میرے لخت جگر حسین کے سوکھے گلے پہ جو خنجر چلا ہے، ان کے قتل سے جو آگ مومن کے دل میں لگی ہے وہ آگ کبھی بجھنے والی نہیں ہے۔ کہا آقا آپ کی بہن آپ کو یاد کر رہی ہیں۔ حسین خیمے میں آئے، کہا بہن کیوں یاد کیا؟ کہا بھیا اس اجڑے ہوئے بیابان سے خیمے کہیں اور لے چلو، یہاں کے سناٹے میں جب سی بے چینی ہے اور میرا دل یہاں نہیں لگ رہا۔ حسین نے کہا بہن تمہارے چاروں طرف تمہارے کنبے کے لوگ ہیں، جوان ہیں، محافظ ہیں، تمہارا شیر جیسا بھائی عباس ہے، تمہارا گود کا بالا اکبر ہے، ننھے ننھے بچے، اصغر مسکراتا ہوا اصغر ہے، وہ متبسم سکینہ ہے، بے چینی کیسی، الجھن کیسی ہے، اس طرح آپ کیسا؟ کہ بھیا یہ سب ہے، مگر نہ جانے کیا بات ہے، جب سے خیمے آن لگے ہیں ان خیموں کے ارد گرد سے کسی بی بی کے گریے کی صدا سنائی دے رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی بی بی ہائے حسین کہہ کے رو رہی ہو۔ کہا بہن تم نے صحیح پہچانا، ارے یہ آواز کسی اور کی نہیں، یہ ہماری اماں فاطمہ زہرا ہے۔ حسین کے قافلے کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سے قافلہ بھی ہے۔ یہ ماں ابھی تو خیموں کے ارد گرد ماں قدم کر رہی ہے، مگر جب لخت جگر کے سوکھے گلے پہ خنجر چلے گا تو پہلو سے ماں کی آواز آئے گی، ولدی ولدی ذبحوک ومن شرب الماء منعوک، میرے بچے کند خنجر سے تیرے سوکھے گلے کو کاٹ ڈالا، کاش تھوڑا سے پانی پلا دیا ہوتا۔ واہ عطشا واہ حسینہ واہ مصیبتہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انشاءاللہ بہت جلد سارے ظلم کرنے والے یہ جان جائیں گے کہ ان کا ٹھکانہ کہاں بننے والا ہے اور جہنم کی کون سی جگہ وہ پہنچنے والے ہیں۔ پروردگار اس مظلوم کا خون جو کربلا میں بہا، مظلومین کے ساتھ اس خون کا انتقام لینے والے زمانے کے مظلوم وارث کو حکم ظہور عنایت فرما۔ مالک زمین ظلم سے بھری ہے، بے شمار تعداد میں روزانہ تیرے بندے کمزور اور مظلوم مارے جا رہے ہیں، برما سے لے کے یمن تک، ننھے ننھے بچے سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں، سیریا سے لے کے عراق تک،
کہیں حسین کا عزادار، کہیں علی کا شیدائی، کہیں زمانے کے امام کا چاہنے والا، کہیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا۔ مالک ان مظلومین کی حفاظت فرما۔ نائجیریا، برما، افغانستان، پاکستان، سیریا، عراق، یمن، بحرین، سعودی عرب، کھلا عام ظلم ہے مالک، اس ظلم کو ختم کرنے والے اپنے طرف سے معین حاکم زمانے کے ولی کو حکم دے، وہ آئیں اور ظلم کو ختم کریں۔ ہم سب کو وہ زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، نیکیاں کریں، برائیوں سے بچیں، دل کو پاک کریں، نیک نیتی پیدا کریں، خلوص دل پیدا ہو جائے، اطاعت کا مزاج بن جائے، بے چور و چرا اطاعت کا مزاج بن جائے۔ یہ کربلا والوں کے تذکروں کے طفیل میں ہمیں ہارون مکی جیسا اطاعت گزار بننے کے لائق کر دے، تاکہ اپنے زمانے کے امام کے لشکر میں شامل ہو سکیں اور ان کی اطاعت کریں۔ اب جو تیرا فیصلہ ہو، یا تو ان کی حکومت میں، عدل و انصاف کی حکومت میں کسی ذمہ داری کو پا کے زندگی بسر کریں، یا ان کے ساتھ قیام حق کے لیے جہاد کرتے ہوئے شرف شہادت حاصل کریں۔ مالک ان کے ظہور کے منتظر ہیں، اگر قبر میں بھی چلے جائیں تو ہمیں نکال، اور اس طرح سے نکال کہ اسلحہ ہمارے ہاتھ میں ہو اور کفن ہم پہنے ہوں اور اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں حاضری دے سکیں۔ پروردگارا، ہمیں ان کے انوار طیبہ کے زیارت سے محروم نہ رکھ، عتبات عالیات کی زیارت کا شرف عنایت فرما، اپنے گھر کی زیارت کا شرف عنایت فرما، مدینے میں اجڑی ہوئی قبروں کی زیارت کا شرف عنایت فرما، ان کی تعمیر کے حالات فراہم فرما، مظلومین کی حفاظت فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری اس عزا کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو بارمال زہرا میں جگہ پانے کے لائق بنا دے، ہماری آنکھوں کو گناہوں سے پاک کر دے، ہمارے آنسو آنکھوں سے نکل کے ہمیں گناہوں سے ہماری آنکھوں کو پاک کر دے۔ مالک، ہماری زبان کو اس ذکر کے طفیل میں اس لائق بنا دے کہ ہم اسے جھوٹ سے، غیبت سے، نکتہ چینی سے، توہین مومن سے بچا سکیں۔ مالک، جو چلے گئے ان کی مغفرت کر، جو رہ گئے ان کی دعاؤں کو قبول فرما، جنہوں نے اس فرش ارضا کو بچھایا، چاہے وہ ٹرسٹ کے مرحومین ہوں، چاہے موجودہ حبیب ٹرسٹ کے افراد ہوں، یا جماعت کے لوگ ہوں، یا مسجد کے ذمہ دار ہوں، سامعین، منتظمین، ذاکرین، سب کی نیکیوں کو قبول کر لے، اور ہم سب کے بہت زیادہ گناہوں کو بحق معصومین بخش دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ متوجہ زیارت۔